آپ سن رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم NYKN بکس کی جانب سے اقصیٰ خالد کی آواز میں۔ ویرا کو پلیٹ لین پر واقع گیلری آف کاسٹیوم جانا تھا۔ پہلے اس نے امراہ کے لمبے بالوں کی لٹوں کو گول گول بل دے کر روسی انداز میں گوندا، پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا، میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں، ابھی بھی ڈرتی ہو سائیکل پر بیٹھنے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو کوئی بھی ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانا ہے تو سب وے یا بس۔ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں بس سے پلیٹ لین آ گئیں۔ موسم بدل گیا تھا تو ویرا لانگ شوز پہننے لگی تھی۔ چست جینس پر یہ لانگ شوز ایسے لگتے جیسے جنگل میں شیر کے شکار کے لیے جا رہی ہو۔ بالوں کے نت نئے اسٹائل بنائے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چوکنا رکھ کر چلتی تھی جیسے کسی خفیہ ایجنسی کی ایجنٹ ہو۔ امراہ کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا احساس ہوتا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ ہے اور کوئی امراہ کو کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے ویرا سے پوچھا نہیں، خود سے سوچ لیا کہ وہ خریداری کرنے جا رہی ہے کپڑوں کی، لیکن گیلری پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے مواد اکٹھا کرنے آئی ہے یا بلاگ کے لیے کچھ تصویریں لینے۔ جس باریک بینی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی وہ عام انداز نہیں تھا، وہی خفیہ ایجنٹ کا سا انداز۔ تمہارا یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ آواز کو آہستہ رکھ کر امراہ نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں ایسے بھی سوچ سکتی ہو، ایجنٹ نے اسے گھورا۔ تم اسی قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا؟ مطلب جو فلمیں میں دیکھتی ہوں وہی سب کرنے بھی لگوں؟ فلموں میں نے قتل ہوتے بھی دیکھا ہے، تو شروعات تم سے کروں؟ امراہ کھی کرنے لگی۔ مجھے یقین دلاؤ کہ پاکستان میں سب تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ امراہ نے منہ پھلا لیا اور ایسا انداز اپنا لیا کہ اب وہ ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی، شام تک، بلکہ رات تک، بلکہ پورے سال تک۔ اپنا یہ منہ ایسے ہی پھلائے رکھنا، لیکن کھولنا مت۔ تم چاہو تو الگ سے گیلری کو دیکھ سکتی ہو، فارغ ہو کے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ ویرا چیونٹی کی رفتار سے ایک ایک شوکیس کے آگے سے سرک رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت 80s کے سیکشن میں تھے۔ منہ پھلائے امراہ شوکیس دیکھنے لگی۔ ان ملبوسات نے امراہ کو مبہوت کر دیا۔ وہ بے حد نفاست سے سلائی کیے ہوئے تھے، انہیں پہننے سے زیادہ دیکھتے رہنے کو دل چاہتا۔ مومی پتلے جو انہیں پہنے ہوئے تھے سانس لیتے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پر مجبور کر دیتے۔ امراہ نے اس کے ساتھ وقت کا سفر کیا۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین نے دستانے پہنے تھے، اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا تھا۔ ایسے گھیردار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ پھر ایسے ملبوسات سے انہوں نے کیوں کر اپنی جان چھڑا لی، ترک کیوں کر دیے؟ تغیر وقت کی روح ہے، اور بلا شبہ آنے والا وقت گزر جانے والے وقت سے بدتر ہوتا رہے گا، ایسا ہی فرمایا گیا ہے۔ جب وہ جی بھر کر گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی۔ وہ ایک وکٹورین شوکیس کے سامنے کھڑی پینسل سے کاغذ پر اسکیچ بنا رہی تھی۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بھول گئی تھی کہ اسے تو کم سے کم رات تک بات نہیں کرنی تھی۔ اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں، اپنے کام میں مصروف، وہ بولی۔ وہ ایک وکٹورین فراک کا اسکیچ بنا رہی تھی جو کسی دراز کا شہزادی کا پہناوا رہی ہوگی۔ امراہ نے ویرا کی پسند کی داد دی، جس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ایک شان کا احساس ہوتا تھا، معتبری اور اعلیٰ ذوق کا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو دونوں باہر آ گئیں۔ امراہ کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے اسکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست، پر اس کا کرو گی کیا؟ پہنوں گی اپنی شادی پر؟ نہیں۔ وہ دل ربائی سے مسکرانے لگی اور ایسے مسکراتے وہ بہت پیاری لگی۔ کانوکیشن پر؟ ارے نہیں، یہ تو دراصل میں نے صوفی کے لیے بنایا ہے، اس کی کوئی اسائنمنٹ ہے اور اسے یہ چاہیے تھا۔ ویسے مجھے یہ ڈیزائن کر کے بھیجے گی، میں اسے پہنوں گی بھی، لیکن ہاں اگر مجھے اسے خاص دن پہننا ہی ہوا تو میں اسے اس دن پہننا چاہوں گی جس دن ایک لڑکی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کسی اور اپنے ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے۔ یعنی وہ وقت جب 2 لوگ بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں دباتے ہوئے شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ جب تمہیں کوئی پرپوز کرے گا اس دن؟ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، جس دن میں ایسے پرپوز کروں گی، جس دن تم مجھے اس میں، اس نے اسکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں مار کا سر کر آئی ہوں، کہہ کر ویرا نے کہا لگایا۔ یہ خیال اسے ابھی بھی آیا تھا اور اس نوارت خیال سے محفوظ ہوتے ہوئے اسے دل میں محفوظ بھی کر لیا تھا۔ امراہ کو اس کا اعتماد کافی اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پرپوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امراہ کو بھی بہت پسند آیا، وہ ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔
امراہ اس فراق کو اپنے سب سے خاص دن اپنی شادی کے دن زیب تن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے روک نہیں سکی. یہ خواہش اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا. اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا. اس کی منگنی ہوئی تو اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ شخص کون ہے. حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی، تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے. اس نے کئی بار اس بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ سب باقی اس سے کیوں لا تعلق رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں، وہ ان کے قریب کیوں نہیں جاتی. اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش سے ہو گئے. اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے. اسے سب انسان ایک جیسے ہی لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے. اندر چھپے اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں. وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے، اس سے انتہا درجے کا لگاؤ بڑھائے. وہ اور ویرا پلیٹ فیلڈ پارک آ گئے. سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی. چلتے چلتے ایک دم سے ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی. پھر وہ تیزی سے بالکل سپرمین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر اسکیٹنگ کرتے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے دیکھتے اس پہ لاتوں گھونسوں اور گالیوں کی بچھاڑ کر دی. پھر اس نے اس لڑکے کو کسی بلی کے بلونگڑے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا. شراب کی آواز آئی اور کنارے پہ کھڑی ویرا انگلی اس بلونگڑے کی طرف لہرا کر اسے مزید القابات سے نوازتی رہی. ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امراہ اندازہ کر سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا تھا. بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا. کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امراہ کو اس کے بھاگنے کے انداز پہ بہت ہنسی آئی. میری کمر پر چٹکی بھر کر گیا تھا. تم نے کیسے اس پر تشدد کیا، اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا. کوئی مسئلہ ہو گیا تو پولیس لے آئے یا فوج. میں تیار ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ شوق. تم روس میں نہیں ہو ویرا، اپنے ملک کی بات اور ہوتی ہے. اپنی دنیا میں تو ہوں نا امراہ، اور اپنے ملک یا دوسرے ملک کی بات نہیں ہوتی. بات تو زیادتی کو برداشت کرنے کی جو کہیں بھی برداشت نہیں کرنی چاہیے. اچھا چلو سنو. ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے کلاس والوں نے مجھے ہراساں کیا. میں 10 سال کی تھی اس وقت. وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا. اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی. میرے پاپا کو اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک دبا دیا. میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا. میں چیخنے اور چلانے لگی. وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے. جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر. وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے. میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے باقی مادہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو. مر جاؤ اسی ڈھیر میں. بزدلوں کو مر جانا ہی چاہیے. امراہ ویرا کی شکل دیکھ کر دنگ ہو رہی تھی. روس کی ٹھنڈ اور برف کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں. امراہ نے زور زور سے سر ہلایا. کیا ٹھنڈ ہوتی ہے، برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے. ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف نہیں ہوتی امراہ، موت ہوتی ہے، سفید موت. ویرا نے آہ سی بھری. تم نے اس لڑکے کے ساتھ پھر کیا کیا؟ اس اسکول والے کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں. میں نے اسکول کے بعد اسے ویرانے میں گھیر لیا اور اس پر لاتوں گھوسوں کی برف باری کر دی، لیکن ذرا سختی سے. 1 ماہ کے اندر اس نے اسکول چھوڑ دیا. ویرا نے آنکھ مار کر کہا. اور اب اس بلونگڑے کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں کیا. ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑوں کو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا. ویرا نے کہا لگایا اور امراہ کے گلے میں باہیں ڈال دی. تم بہت بہادر ہو ویرا، امراہ نے اس کے گال پر چٹکی بھر کر کہا. اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی ایسی بہادر نہ ہوتی. امراہ پر سوچ کی پرتیں کھلی اور اس پر واضح ہوا کہ ویرا تھی جسے بہادر بنایا گیا تھا. ایک امراہ تھی جسے مسل کر رلایا گیا تھا. وہ دونوں انسان تھیں، لڑکیاں، لیکن ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور کئی قدم آگے تھی، دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی. دونوں انسان ہی تھیں پھر بھی برابر نہیں تھی. تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہیں. امراہ کو اس پر اشک آ رہا تھا. وہ میرے استاد ہیں. انہوں نے مجھے طاقت نہیں دی بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر بیدار کیا. جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور صرف ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے. انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں. دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں. تمہیں مخالف کا رد عمل نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے. تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟
ایسا میں نہیں کر سکتی. ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا ہے امراہ؟ ایک گہرا سا سایہ امراہ کے چہرے پر سے ہو کے گزرا. بابا رات گئے آتے تھے، انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنے قالین کی اسٹور کی، وہاں رکھے چھوٹے بڑے ہر قالین کی، بیگمات کے گھر وقت پر ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر فیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی، لیکن اس کی قطر نہیں. میں 12 سال کی تھی اور بری طرح سے رو رہی تھی. میرے دادا مجھے ایک بڑے پارک میں لے گئے. وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک دن تھا. کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امراہ نے رک کر ویرا سے پوچھا. ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. ویرا سب جانتی تھی. ہاں، یہ وہی دن تھے. پارک میں لے جا کے میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے. وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے. انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی. میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امراہ، مرنے سے پہلے کیا تم نے اس چڑیا کو روتے، آہو بکا شکایتیں کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی کیا اس کی میٹھی چوں چوں بھدی آواز میں بدلی؟ بلکہ یہ بیچاری تو خاموش ہو گئی، تو پھر یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی. دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مارے. وہ خاموشی سے پھر سے اڑ گئے. انہوں نے اپنی جگہ بدل لی لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق، حشرات، پرندے اور دوسرے جانور کسی بھی طرح انسان کی طرح آہو بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے اور واویلا نہیں مچاتے. لیکن کائنات کی ارفع و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے. ایسے گلا پھاڑتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے جیسے کائنات کے رب نے ظلم کے دکھوں کے سبھی پہاڑ اس پر توڑ ڈالے ہیں. ایک اکیلا وہی تکلیف اٹھا رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ، یہ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہے ہیں. تو اس کی استاد بنی اسے کیا کچھ سکھا رہی ہے؟ بس وہ روئے چلا جاتا ہے. تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے. نہیں، ان کے پاس بہت صبر اور تھوڑا بہت علم ہے. وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ایک بری شاگرد. ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم اس کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. ہر دن رات وہ مجھ سے ایسی ہی باتیں سناتے تھے، لیکن میں نے اپنے وجود کو جیسے پتھر کا بنا لیا تھا. قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کر کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی. اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں. ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی. کیسے اندھیرے؟ تم سنو گی تو ہنسو گی. میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی. اس نے بھی سنجیدگی ہی سے کہا. جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھی جیسے سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے. اسکائپ از گاڈ سینڈ. دادا ہر دن اس سے بات کرتے، اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے. وہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت دادا سے اسکائپ پر بات کر لیا کرتی، انہیں دیکھ لیا کرتی. موبائل کے ذریعے ہی اس نے دادا کو اپنی جماعت اور یونیورسٹی دکھائی، اور کلاس میں اس کے ہم جماعتوں نے ہاتھ لہرا کر یک زبان ہو کر کہا، ہیلو گرینڈ پا. اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے کہ پھولے نہیں سمائے تھے. بڑے اچھے لوگ ہیں امراہ یہ سب. تو وہ بہت خوش ہوئے. ہاں جی، بہت ہی زیادہ اچھے. اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائیں جو 2 کم 70 سال کی عمر میں ماسٹر کر رہی تھی، اور یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹ اپنی کلاس کے پروفیسر سے یہ درخواست کرتی پائی جاتی تھی کہ ان کی عمر کو بالائے طاق رکھ کر انہیں بھی دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرح عام اسٹوڈنٹ سمجھا جائے اور انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے. وہ اس وقت بھی برا مان جاتی تھی جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا کہ وہ 6 یا 8 کتابوں پر مشتمل سیٹ کو ان کے کمرے تک چھوڑ آتا ہے. یونیورسٹی اسٹاف کو ان سے بہت سی توقعات تھیں. وہ سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مانچسٹر یونیورسٹی کا نام روشن کریں. دادا آپ بھی یہاں آ جائیں، کوئی چھوٹا موٹا سا کورس ہی کر لیں. اس عمر میں میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے مسز ریچل سے پوچھا تھا کہ اس عمر میں تاریخ کو کھنگال کر اس میں گھس کر اور پھر اس میں سے ڈگری لے کر وہ کیا کریں گی. تو انہوں نے کہا، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے وجود میں زندگی ایسے دوڑتی جیسے نومولود کے جسم میں. تو جب زندگی کا معنی ایک ہے زندہ رہنا، تو میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں نہ رہوں. اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچوں، میرے خاندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا. جب سے میں اس سے فارغ ہو گئی ہوں تو میں نے ایک نیا مقصد اپنا لیا. اس میں عمر اور نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں، یہ تو مقصد کو پا لینے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں. دادا سن کر متاثر تو ہوئے، پر اتنے ہی نہیں کہ مانچسٹر آ کر مسز ریچل کے ہم جماعت بن جاتے. پھر اس کی سالگرہ آ گئی. سادنا نے کیک بنانے کا وعدہ کیا. ویرا نے فی الحال ایک سرخ رنگ کا ربن اس کی کلائی پہ باندھ دیا اور ایک اپنی کلائی میں، تاکہ دونوں کو یاد رہے کہ ایک نے گفٹ دینا ہے اور دوسرے نے لینا ہے. اون نے بھی اپنا علامتی چپ کا تالا کھولا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا. نشست گاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گیت گاتی وہ ان 3 خواتین کو حیران کر رہی تھی. لیڈی مہر اسے تھوڑی تھوڑی ہاتھ رکھ کے دیکھتی نہیں. جب وہ گا چکی تو لیڈی مہر نے پرزور
انداز میں سر ہلایا. اب تم مجھے رات کو ایسے ہی گیت سنایا کرنا. مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا کہ تم سے جاپانی گیت سنے جائیں. این نے خوشی سے سر ہلا دیا کہ ضرور، اور امراہ کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگا کر وہ امراہ کو دعائیں دینے لگی، جس پر امراہ فدا سی ہو گئی، کیونکہ آج تک یہ سب اس کے لیے کبھی نہیں کیا گیا تھا. لیڈی مہر نے رات کے ڈنر کے اہتمام کا امراہ سے وعدہ کیا، اور یونیورسٹی میں رنگ برنگے پھول لیے کوئی اس کا منتظر تھا. وہ اپنی کلاسز لے چکی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ عالیان ایک دم سے اس کے آگے آ گیا. شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا. یہ لو، وقت تمہیں زندہ رکھے. وقت مجھے زندہ رکھے؟ وہ ذرا نہ سمجھی بلکہ ہنس دی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تمہاری سالگرہ ہے نا آج، تو تمہیں دعا دے رہا ہوں. جسے وقت زندہ رکھتا ہے اس کی عمر ہزاروں سال بلکہ کئی صدیاں ہوتی ہے. وہ مسکرانے لگی. تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے خود کو خود ہی بتا دیا. اسے لگا اس کی تعریف کی گئی ہے. میری سالگرہ کا دن کس نے بتایا پاگل؟ او سادنا نے. فون آیا تھا، اس کا کیک بنانے کی ترکیب پوچھ رہی تھی مجھ سے. آخر یہ برطانوی لوگوں کو گھر میں بیکنگ کا جنون کیوں ہوتا ہے؟ سادنا ہندوستانی ہے. اس نے اطاعت گزار بچوں کی طرح ایسے کہا کہ اسے برا نہ لگے. امراہ نے اس کے لائے گلدستے میں سے جو کسی باغ سے توڑے لگتے تھے سفید، نیلے، سرخ پھول چن لیے اور پیلے پھول اسے واپس کر دیے. وہ سوالیہ سے دیکھنے لگی. دونوں اب یونیورسٹی کی محراب کے نیچے کھڑے تھے. سامنے آکسفورڈ روڈ اپنے تاریخی حسن میں لپٹی رواں تھی. یہ واپس کیوں کیے؟ عالیان کو برا لگا. پیلے پھول کسی کو نہیں دیتے. یہ ناپسندیدگی اور نفرت کی علامت ہوتے ہیں. ہم بہت اچھے دوست نہ صحیح، ایسے دشمن بھی نہیں کہ مجھے میری سالگرہ کے دن یہ پھول دیے جائیں. اور نفرت، ناپسندیدگی کی علامت یہ پھول؟ وہ حیران ہوا، بلکہ ایسے جیسے اسے برا لگا. ہاں بالکل، اسے بھی تو پیلے پھول دینا برا لگا تھا نا. تم سے کس نے کہا یہ امراہ؟ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے اور امراہ کو دیکھنے لگا، بالکل کسی فلسفی کے انداز سے جو لوگوں کی کم عقلی پر ماتم کرتا پھرتا ہے. کیا مطلب ہے تمہارا کہ کس نے کہا؟ اب یونیورسٹی کی تاریخی محراب کے نیچے ایک نئی کلاس لگی تھی. تم سے یہ کس نے کہا کہ نفرت اور ناپسندیدگی کی علامت ہے؟ سب کو معلوم ہے. اس نے ایسے کندھے اچکائے جیسے اسے جتا رہی ہو کہ تمہیں اتنی سی بات بھی نہیں معلوم. افسوس، ویسے تم بڑے ماسٹر مائنڈ بنتے ہو افلاطون کہیں کے. سب کون؟ اف یہ ساری دنیا. سب اور کون؟ ایک دم سے امراہ کے تاثرات میں غصے اور کوفت کا گراف بڑھنے لگا. عالیان نے پورے دل سے کہا لگایا، تم اتنی سطحی امراہ یا ان لوگوں کی باتوں پہ دھیان دیتی رہتی ہو جو نفرت انتشار کے موجد ہیں، جو ہمیشہ قدرت کے قوانین میں گھستے ہیں اور پورے دل سے ان قوانین میں رد و بدل کر دینا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پھول بھی خود نہیں بنا سکتے لیکن اسی پھول کو ناپسندیدہ، قابل نفرت بنا دیتے ہیں. یہ علامت آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پھول ہے امراہ، صرف پھول. اگر یہ اس سے زیادہ کچھ بھی ہے تو وہ یہ کہ اپنے وجود میں کامل ہے. یہ خود کو خود ہی مکمل کرتا ہے. اس کا کھلتا ہوا رنگ دیکھو کتنا کامل ہے. یہ اپنے رنگ میں نہ کہیں کم ہے نہ کہیں زیادہ، ایک جیسا. اس کی پنکھڑیاں کتنی نرم اور ملائم ہے، کتنی جاذب نظر. کوئی ملاوٹ نہیں ان میں. دنیا کی بہترین فیکٹریوں میں بننے والا ریشم بھی اس جتنا ملائم نہیں ہوگا جتنا یہ زمین کے وجود سے نکل کر ہوا ہے. اپنی تخلیق میں یہ پھول کسی سے کم نہیں. داد دو قدرت کو، تعریف کرو قدرت کی. الٹا تم اسے ناپسندیدہ علامتیں کہہ رہی ہو. تم نے اس کی خوبصورتی پر غور نہیں کیا اور اسے ناپسندیدہ جان لیا. اپنی تخلیق میں یہ پھول کسی سے کم نہیں، کائنات کی کسی بھی شے سے بھی نہیں. وہ اپنے مقام پر بادشاہ ہے. اس کے سر پر تاج ہے اس کی تخلیق کا، کہ تمہاری تخلیق جیسی مقصود پائی تھی تم ویسی ہی ہو. یہ کسی بھی اس طرح ہیچ نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں. کمی ہے تو ان دماغوں میں جن میں یہ فطور پیدا ہوتا ہے. کوئی پھول، کوئی رنگ، قدرت کی بنائی ہوئی کوئی چیز قابل نفرت نہیں ہوتی. یہ خپتی لوگوں کی باتیں ہیں. سر اٹھا کر آسمان کو دیکھو. اگر ساری دنیا اس آسمان کو فضول اور بکواس کی علامت دے دے گی تو تم اسے بھی برا ماننے لگو گی. وسیع سمندر، نیلی جھیلیں، سبز و سفید پہاڑ کتنے کامل ہیں. اگر انہیں بھی علامتیں دے دی گئیں تو کیا نفرت کرنے لگو گی ان سب سے؟ تم وہ سبق کیوں پڑھ رہی ہو جو دنیا کے مخبوط الحواس لوگوں نے غائب دماغی میں لکھا ہے، قدرت کے خلاف جا کر لکھا ہے، قدرت کو ہیچ کرنے کے لیے لکھا ہے. امراہ کی ساری زندگی پیلے پھول کو نفرت کی علامت سمجھتے گزر جاتی اگر اب بھی اسے یہ سب نہ بتایا جا رہا ہوتا. آخر اس نے آج تک یہ بات خود کیوں نہ سوچی؟ دماغ تو اس کے پاس بھی تھا نا. میرا ذاتی خیال ہے کہ پھولوں کے دو تاجروں کے کاروباری حسد کا نتیجہ ہے یہ سب. ایک تاجر کے پاس پیلے پھول ہوں گے اور وہ کاروبار میں بہت ترقی کر رہا ہوگا. اس کے پیلے پھولوں کا باغ تیزی سے پھل پھول رہا ہوگا. دوسرے کے کسی دوسرے رنگ کے ہوں گے، چلو سرخ لگا لو. اب سرخ پھول کے مالک نے یہ سوچا ہوگا کہ سرخ پھول کو کسی ایسے جذبے کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ راتوں رات اس کی مانگ میں اضافہ ہو جائے، اور اپنے کاروباری حلیف کے پھولوں کو کسی ایسے جذبے سے منسلک کر دیا جائے کہ لوگ اسے لینا ہی پسند نہ کریں.
اور پھر اس نے یہ کیا اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا. دیکھو تم نے کیسے میرے ہاتھ نے میرے پھول واپس کر دیے, وہی پھول جو مجسم شاہکار ہیں. امراہ نے اس کے ہاتھ سے پھول واپس لے لیے اور تیزی سے بس کی طرف بھاگی جس میں بیٹھ کر اسے جانا تھا. آلیان اس سے چند قدم دور تھا. یہ بات تمہیں کس نے بتائی آلیان؟ بس کی کھڑکی سے سر نکال کر اس نے پھولوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا. میں نے خود کو خود ہی بتائی. آلیان نے اس کی تیز آواز میں اور ہنس کر کہا. بس دور چلی گئی لیکن وہ وہیں کھڑا بس کی گزرگاہ کو دیکھتا رہا. رات کے ڈنر کا اہتمام ٹھیک ٹھاک تھا. دادا کو آن لائن دیکھ کے اس نے سادھنا کا بنایا کیک کاٹ لیا. لیڈی مہر نے اسے یونیورسٹی کی تصویر والا کراس بیگ دیا. سادھنا نے پازیبیں اور ان نے ہاتھ سے بنی ایک چھوٹی سی گڑیا جو اس کی ماما نے اس کے بیگ میں 1 درجن سے زیادہ رکھ دی تھی کہ یونیورسٹی میں سے جو اچھا لگے انہیں دیتی جائے. یہ گڑیا این نے لیڈی مہر اور ویرا اور سادھنا کو بھی دی تھی. امراہ نے اس گڑیا کو یونیورسٹی بیگ کی اوپری سطح پر لگا لیا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ این اسے پسند کرتی ہے. تو اب وہ ان لوگوں میں گھرنے لگی تھی جو اسے پسند کرنے لگے ہیں, اس کی ہر خامی اور ہر خوبی کے ساتھ. اس نے اپنے گھر میں کبھی سالگرہ نہیں کی تھی کیونکہ اسے اپنے دنیا میں آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی, بلکہ اسے سوچ کر ہی کوفت ہوتی تھی کہ وہ آج کے دن پیدا ہوئی تھی. ایک ایسی تاریخ جسے دادی سال میں کتنی ہی بار دہراتی تھی کہ اس دن یہ ہوئی تھی تو یہ ہوا. اس نے سادھنا کو ایک بار ایسے یہ سب بتایا تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی. لیکن تم تو مسلمان ہو امراہ, اور مسلمانوں میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی. امراہ اسے کیا بتاتی کہ مسلمانوں میں بھی کیا کیا ہونے لگا ہے. ہمارے محلے میں ایک مسلمان خاندان آباد تھا. مجید بھائی تھے, اسکول میں پڑھاتے تھے اور اپنا ٹیوشن سینٹر بھی چلاتے تھے. ان کی نئی شادی ہوئی تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا. پھر اسی مہینے ان کے ٹیوشن سینٹر میں آگ لگ گئی اور پھر چند ہی دنوں بعد ان کے مکان کی چھت گر گئی. سب نے کہا بہو سبز قدم ہے, لیکن اس کی ماتا اور وہ آگے سے ہنستے رہے, کہتے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. 2-3 سال برابر ان کے ساتھ ایسے ہی کچھ ہوتا رہا, لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے. یہ سب ان کی شادی کے بعد ان کی بیوی کے قدموں سے ہوا ہے. وہ سب سے یہی کہتے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں ایسا کہنے اور سوچنے سے منع کیا ہے. سادھنا آتش دان کے قریب بیٹھی آریان کے موزے بن رہی تھی اور بہت مدلل انداز سے اسے سب بتا رہی تھی. اس کے پاس سادھنا کے سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ایسا نہیں سوچتے. اس کا جواب اس کی دادی, اس کی ماں اور خاندان کے باقی سب لوگوں کے پاس تھا. وہی بتا سکتے تھے. قرآن حدیث میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا, پھر وہ کہاں سے سیکھ کر یہ سب کہتے اور کرتے ہیں. اور یہ سب کرتے ہوئے کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کے کہے ایک لفظ کا حساب کتاب بھی ہوگا. جو کہا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, تب وہ کون سا جواب گھڑ کر دیں گے. یہی کہ وہ کم عقل اور انجان تھے اور ان کے جواب کو درست نہیں مانا جائے گا, کیونکہ جو کلام پاک پڑھتا ہے وہ نہ کم عقل ہوتا ہے نہ ہی انجان رہتا ہے, اگر وہ ٹھیک پڑھتا ہے تو. کیا مسئلہ ہے آپ کا نفسیاتی ڈاکٹر؟ میں فریشر فلو کا شکار ہوں اور جلد سے ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. نیا اسٹوڈنٹ یعنی فریشر؟ اوہ, لیکن اس کا کوئی علاج نہیں. پرسکون رہیں, وقت اس فلو کو نارمل کر دے گا. یونیورسٹی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو مانچسٹر یونیورسٹی اور شہر کا جو بخار چڑھا تھا اس وقت نے اس فلو کو نارمل کر دیا تھا. کم و بیش سب نے نئے آنے والوں میں سے اس کے اثرات زائل ہو چکے تھے. ویلکم ویک کے بعد انہیں گاہے باگاہے یہ اصطلاح اپنے سینئرز اور پروفیسر سے تنزن اور مذاقن سننے کو ملتی رہتی تھی. شروع میں جب وہ مانچسٹر یونیورسٹی کا چکر لگایا کرتی اور بلا وجہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں گھومتی پھرتی تو دائم وغیرہ کا گروپ اسے بہت سنجیدگی سے کہا کرتا, تھوڑا وقت لگے گا لیکن ٹھیک ہو جاؤ گی. یونیں بھاگی نہیں جا رہی. 2 سال ہیں تمہارے پاس, آرام سے ایک پروفیسر, اسٹوڈنٹ, ڈپارٹمنٹ, گارڈن, درخت, لائبریری, میوزیم گھوم پھر کر دیکھ لینا. اتنی سنجیدگی سے کی گئی اس نصیحت کے باوجود وہ ہفتے میں 1-2 بار تو ضروری یونی میوزیم جاتی. فارغ وقت ملتا تو دوسرے ڈپارٹمنٹس اور باغ دیکھتی رہتی, لیکن اب چونکہ اس فلو کے اثرات زائل ہو چکے تھے تو اب وہ اپنے ڈپارٹمنٹ تک ہی چلی جاتی تھی تو بڑی بات لگتی تھی. جب اسے اسائنمنٹ ملتی اس کی جان پر بن جاتی. اسے لگتا اس سے اسائنمنٹ نہیں ہوگی اور اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا. فی الحال ابھی تک نکالا تو نہیں گیا تھا, لیکن وہ اس نکالنے کے بارے میں ضرور سوچتی رہتی تھی. ایسے وقت پڑھائی ایک اژدہا بن جاتی جو ہڑپ کرنے کے لیے تیار نظر آتی. ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب اور ونیلا کوک نظر آتی. لائبریری کی طرف آمد و رفت ایسے ہو گئی تھی جیسے وہاں بنے بنائے اسائنمنٹ مل رہے ہوں. ایک دوسرے کی شکل دیکھتی سوال کیا جانے لگا, کیا اسائنمنٹ مکمل ہو گئی؟ زیادہ تر نام میں سر ہلاتے نظر آتے. امراہ کی کل ملا کر 6 اسائنمنٹس تھی. 4 پر وہ کام مکمل کر چکی تھی, 5ویں پر کام مکمل ہونے میں نہیں آ رہا تھا, جو جون ملٹن کی لاسٹ پیراڈائز کے کردار مائیکل روفل اور شیطان کے تجزیے پر مشتمل تھا. جون ملٹن کے کرداروں کو پڑھ لینا کسی مارکے سے کم نہیں تھا, کہاں ان کے تجزیے لکھنا.
جسے اچھی طرح اس ایپک پوئم کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی وہ اچھی طرح اس پر کام کیسے کر سکتی تھی. یعنی اچھی طرح کام کرنے کے لیے اسے معمول سے زیادہ محنت کی ضرورت تھی. اسائنمنٹ مکمل کرنے اور جمع کروانے کے دورانیے میں یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ اس بیچارے کا کچھ کھو گیا ہے اور وہ پوری جان لگا کر اسے تلاش کر رہا ہے، یا ایک وزنی پتھر ان کے سروں پر لٹک رہا ہے جو کسی بھی وقت سر پر آ کر گر سکتا ہے. اس دوران اگر کوئی فضول گپے ہانکتا کہیں نظر آ جاتا تو اس پر جی بھر کر رشک کیا جاتا، کیونکہ وہ قابل لائق فائق اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ مکمل کر چکا ہوتا. اسے دیکھ کر یہ عہد کیا جاتا کہ جلد ہی ہم خود کو اتنا لائق فائق بنا لیں گے کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر رشک کریں گے، اور پھر یہ عہد بس دہرائے جاتے، اپنائے نہ جاتے اگلے سیمسٹر اور پھر اس سے اگلے سیمسٹر، اور پھر یوں ڈگری مکمل ہو جاتی اور عہد دھرا کا دھرا رہ جاتا. آخر عہد اسی لیے تو کیے جاتے ہیں. امراہ کو ہر حال میں کارکردگی بہتر کرنی تھی. اس سے انگلش لٹریچر اور لسانیات میں ماسٹرز کرنا مشکل لگ رہا تھا، بلکہ بہت مشکل. لیکن وہ اپنے باقی کلاس فیلوز کو دیکھتی تو سوچتی کہ یہ بھی تو تندہی سے پڑھ ہی رہے ہیں نا، تو اسے بھی پڑھنا ہے. کیسے بھی کر کے 75% تو اسے ہر حال میں پہلے سیمسٹر میں لینے ہی تھے نا. یونی میں اس کی پہلی کلاس تھی. سر رابرٹ نے کلاس میں آ کر اپنا تعارف کرایا اور ان کے سب سامنے ہاتھ سے بنے ہوئے کارڈ رکھ دیے. کارڈ پر پرپل کلر کے تھے جن پر سفید رنگ سے UOM فرسٹ سیمسٹر فرسٹ ڈے فرسٹ کلاس لکھا تھا اور کونے میں سر رابرٹ کے دستخط تھے. اس پر آپ سب اپنا تعارف لکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ آپ 100% میں سے کتنے فیصد کا چیلنج خود کو دیتے ہیں. اسی چیلنج پر اپنا موٹو بھی لکھیں اور کارڈز مجھے واپس دے دیں. سب نے کارڈز لکھے اور باری باری سر رابرٹ نے کارڈ پڑھنے شروع کیے. جس کا کارڈ پڑھتے وہ کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ ہلا کر سب کو ہائے کہتا. یہ عربی کس نے لکھی ہے؟ امراہ نے گردن گھما کر ایک نظر کلاس پر ڈالی. کلاس میں عربی اسٹوڈنٹ تو موجود تھا، پر وہ کھڑا نہ ہوا، نہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس نے عربی لکھی ہے. امراہ کھڑی ہو گئی. یہ اردو ہوگی سر. امراہ نے کارڈ کی طرف اشارہ کیا. سر رابرٹ نے کارڈ کا رخ اس کی طرف کیا کہ وہ پہچان لے. جی یہ میرا ہی کارڈ ہے، لیکن مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی. سر رابرٹ نے نرمی سے مسکرا کر کہا. آپ نے ہی تو کہا ہے سر، یہ ہمارا پہلا تعارف ہے اور میری مادری زبان میرا پہلا تعارف ہے اردو. مجھے اپنے پہلے تعارف کے لیے اردو کا ہی استعمال کرنا چاہیے تھا نا سر. ہاں کیوں نہیں، اور اب یہ کارڈ تم ہی پڑھ دو. میں معذرت چاہتا ہوں، میں فرینچ اور اٹیلین جانتا ہوں، اردو نہیں. دادا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اپنی نئی کلاسز میں وہ اپنا تعارف پہلے اردو میں کروائے گی، پھر ترجمہ کر کے انہیں انگلش میں اپنے کہے کا مطلب بتائے گی. دادا نے اسے بار بار یہی کہا تھا کہ زندگی میں سب کرنا، لیکن اپنی زبان کو دوسرے نمبر پر لانے کی گستاخی نہ کرنا. دنیا میں وہ قومیں بے مثال ترقی کرتی ہیں جو اپنی قومی زبان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتی. پھر وہ عرش ہو یا فرش، ہر جگہ ان کے نام کے جھنڈے گڑے ہوتے ہیں. وہ کارڈ پڑھنے لگی. میں امراہ ہوں، میرا ملک پاکستان ہے جس کے تاریخی شہر لاہور کی رہائشی ہوں. مجھے مانچسٹر یونیورسٹی کی پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے اسکالرشپ دے کر یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے. مانچسٹر یونی میری پہلی غیر ملکی درسگاہ ہے. میں نے یہاں آ کر پڑھنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا. میری پہلی کلاس ویلکم ویک تھی جہاں مجھے یہ سکھایا گیا کہ مجھے اپنے کام خود کرنے ہیں. پڑھ کر وہ مسکرانے لگی. آپ نے خود کو کتنے فیصد کا چیلنج دیا ہے؟ 75 کا سر. جتنے بھی کارڈز میں نے اب تک پڑھے ہیں انہوں نے خود کو 100% کا دیا ہے. آپ نے خود کو 75 کا کیوں دیا؟ کیا یہ کسرے نفسی ہے؟ وہ ایسے مسکرانے لگے کہ سب نے تو لمبی لمبی چھوڑی دی ہے، تم بھی چھوڑ دیتی. یہ سب بہت ذہین ہوں گے، مجھے ذہین ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا. کندھے اچکا کر اس نے بڑی معصومیت سے کہا. ساری کلاسز ادائے معصومیت پر ہنس دی. آپ ذہین ہونے میں وقت کیوں لے رہی ہیں؟ سر رابرٹ نے شرارت سے اپنا سر کھجانے لگے. میری بیوقوفی جانے میں وقت لے رہی ہے سر. اس نے بھی بیوقوفی کی جڑ سر کو کھجا کر کہا. اس بار کلاس کے فلک شگاف کہہ لے تھے. مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے بہت تنگ کرنے والی ہیں. مجھے ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے. کیسا سر؟ جس کی بیوقوفی جانے میں وقت لیتی ہے. کہکوں کی برسات نے کلاس کے در و دیوار بھگو ڈالے. اور آپ کا موٹو امراہ؟ پاکستان کے بانی کہتے ہیں کام کام کام. میرا بھی یہی موٹو ہے سر. نظر نہ لگے کیا انداز تھا امراہ کا. آپ کسی اور کا موٹو اپنا رہی ہیں. میرا خیال ہے آپ کو اپنی سوچ کو زحمت دینی چاہیے. سر میں نے خود سے زیادہ عقلمند شخص کا موٹو اپنا لیا ہے. آپ کا پہلا تعارف مجھے اچھا لگا امراہ. سر رابرٹ کے اس جملے کو سن کر اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بڑی مہم سر کر لی ہو. ٹھیک ہے، اسے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی سوچ کو اجاگر کر سکتی ہے اور واضح بھی. سر رابرٹ نے اس کی تعریف کی. اسے بہت اچھا لگا کہ اسے سراہا گیا ہے، ٹوکا نہیں گیا.
سر رابرٹ نے وہ سب کارڈ سنبھال کر اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے. ان کا کہنا تھا وہ اپنے ہر نئے اسٹوڈنٹ کو ایسے کارڈ کی شکل میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور جب وہ بوڑھے ہو کر ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ ان کارڈز کو نکال کر اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یاد کیا کریں گے. اتنی سی بات سن کر امراہ کی آنکھیں نم سی ہو گئیں. اس نے بیٹھے بیٹھے سر رابرٹ کو جو بمشکل 35 سال کے لگتے تھے بوڑھا ہوتے اور یونیورسٹی سے ریٹائر ہوتے دیکھ لیا اور اپنی ڈگری کو ہاتھ میں لیے خود کو یونی سے رخصت ہوتے بھی. اف کتنے جذباتی لوگ ہیں نا ہم. ہاں لیکن کچھ بھی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ہم. سرد اور ٹھوس نہیں ہیں، نرم اور پرجوش ہیں. پہلی کلاس کے پہلے وعدے کو امراہ کو اور صورت پورا کرنا تھا. وہ خود کو 75% کا چیلنج دے چکی تھی. اسے ہر حال میں اس چیلنج میں کامیاب ہونا تھا. پڑھائی اور پھر جاب. اسے لگتا تھا وہ ایک روبوٹ بن چکی ہے. ہر وقت اس کے دماغ میں مارکو اور جانسن گھومتے رہتے. کتابوں کے بڑے بڑے پیراگراف اس کے خوابوں میں آٹتے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی. لیپ ٹاپ پر اپنی اسائنمنٹ چیک کرتی کہ کیا اس نے خواب میں آئے پیراگراف کو اسائنمنٹ میں شامل کیا ہے. اگر کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے نا، اگر نہیں کیا تو کیا کرے. وہ اپنے بیڈ پر کام کرتے کرتے سو جاتی. آنکھ کھلتی تو کچن میں جا کر کافی بناتی تاکہ نیند نہ آئے. پھر سے آ کر کام کرنے لگتی. جس رات اس نے سارا کام بمشکل مکمل کیا، اس سے اگلا دن اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا. نیند سے بوجھل اپنی آنکھوں کو مسلتے وہ بس سے یونی کے لیے نکلی. بس میں بیٹھی اونگنے لگی اور ایک اسٹاپ آگے چلی گئی. وہاں اتر کر پیچھے بھاگتے وہ یونی آئی. بھاگتے ہوئے یونی پار کی اور فائل جمع کروانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی. ہر ایک کو جلدی تھی کہ اس کی اسائنمنٹ جمع ہو جائے. ایک دم سے وہ جہاں کی تہاں رہ گئی. اس کی فائل کہاں تھی جو وہ گھر سے لے کر نکلی تھی؟ وہ اتنی افراتفری میں تھی کہ اس نے اپنے بال بھی ٹھیک سے برش نہیں کیے تھے، لیکن اسے یاد تھا کہ موٹی فائل کو وہ گھر سے لے کر نکلی ہے. پوری یونی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی. وہ کئی راتوں سے نہیں سوئی تھی. آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے بن چکے تھے. سر میں ہلکا ہلکا درد رہنے لگا تھا اور آنکھوں کی پتلیاں کسی ایک چیز کو ذرا سی دیر دیکھنے کے بعد تھکنے لگتی تھی. اس کا دماغ معاف سا ہو گیا. وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے اس نے دور دور تک نظریں دوڑائیں. فائل کہیں نہیں تھی. آنکھوں کو مسلتے سر تھامتے وہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ فائل کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی. سادھنا کو فون کیا. اس نے اس کا کمرہ پورا گھر دیکھ لیا لیکن فائل نہیں ملی، حتیٰ کہ وہ گھر سے بس اسٹاپ کے راستے تک بھی دیکھائی. ٹپ ٹپ آنکھوں اس کی آنکھوں سے گرنے لگے. اسے لگنے لگا اس کی تعلیم پر اس کی اپنی نحوست کا سایہ پڑا ہے. وہ بیٹھے بیٹھے دقیانوسی سی ہو گئی. آنکھوں کے آگے اس نے ہاتھ رکھ لیا کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے. بہت دنوں بعد اس کا دھاڑے مار مار کر رونے کو جی چاہ رہا تھا. اگر وہ ساتھ ساتھ جاب نہ کر رہی ہوتی تو اب تک اسائنمنٹ مکمل کر کے دے چکی ہوتی. زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ اسے ٹھیک سے کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا. اسے ایسی زندگی کی عادت نہیں تھی، اس لیے بھی وہ توازن نہیں رکھ پا رہی تھی. اور دوسرے اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ کام کو اگلے دن پر ٹالتی رہتی. وہ چند گھنٹے اسائنمنٹ پہ کام کرتی اور یہ سوچ کر ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں ابھی دن ہے اگلے دن پر کام چھوڑ دیتی. یہ کرتے وہ ڈیڈ لائن کے آخری گھنٹوں تک آ گئی. وہ اپنی سستی کو رونے لگی کہ اگر وہ بھی باقی سب کی طرح اس دن رات ایک کر کے کسی بھی طرح سے کم 2 دن پہلے اپنی اسائنمنٹ جمع کروا دیتی تو افراتفری میں یہ سب نہ ہوتا. اٹھ کر اس نے اس راستے کو بھی دیکھ لیا جس سے چل کر وہ آئی تھی. اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے وہ آلیان کے ڈپارٹمنٹ گئی. کیا ہوا امراہ؟ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ حیران سا ہو گیا. میری اسائنمنٹ نہیں مل رہی، شاید میں بس میں بھول آئی ہوں. تو تم روتی رہی ہو؟ اس کے پھر سے آنسو نکل آئی. میں فیل ہو جاؤں گی نا. میں فیل نہیں ہونا چاہتی آلیان. وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. کس نے کہا تم فیل ہو جاؤ گی؟ وہ آنسوؤں کے ریلے کو اپنی آنکھوں کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی. ویسے کیا بتاتی کہ یونیورسٹی کے پہلے دن ویلکم ویک پر دائم نے اس کو کن الفاظ میں ویلکم کیا تھا. دائم کا لیکچر سن کر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مثالی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے مثالی محنت نہیں کی تھی. اس نے کاہلی کا مظاہرہ کیا تھا. اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس کی بری عادتیں اب تک اس کے ساتھ تھیں. تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے روتی کیوں ہو؟ یہ چھوٹی بات ہے. اس نے روئی روئی گلابی آنکھوں کو رگڑا. یونیورسٹی میں کہیں بھول گئی ہوگی اپنی فائل. اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آواز رند رہی تھی، اس لیے وہ کم سے کم بول رہی تھی. آلیان اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر لے آیا اور سبزے پہ لے کر بیٹھ گیا. تمہاری فائل مل جائے گی امراہ، پر مجھے تمہارے رونے پر دکھ ہو رہا ہے. اتنی کم ہمت ہو؟ ہاں میں بہت کم ہمت ہوں. میرے تم لوگوں جیسے مضبوط اعصاب نہیں ہیں، اور تمہیں فخر بھی ہے کہ تم ایسی ہو. میں یونیورسٹی آفس جا رہا ہوں، تم یہیں بیٹھو. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو فائل ملی ہوگی تو اس نے آفس میں جمع کرا دی ہوگی. کوئی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ایسی نیکی کیوں کرے گا بھلا؟ کیونکہ وہ فائل اس کی کسی کام کی نہیں ہوگی اور اس کی تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوگی. کہہ کر آلیان چلا گیا. اسے یقین تھا فائل بس میں رہ گئی اور بھلا ٹرانسپورٹ میں رہ جانے والی چیزیں بھی کسی کو ملی ہیں. اس نے دھواں دار آواز کیے بغیر دل لگا کر رونا شروع کر دیا. آلیان واپس آ چکا تھا. اس کے سر پر خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. میں ٹرانسپورٹ آفس جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے وہاں سے تمہاری فائل مل جائے گی.
امراہ نے عالیان کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو پاگل ہونا تم، اگر بس میں ہی بھولی تو ضرور مل جائے گی، میرا یقین کرو۔ وہ کیوں میری فائل سنبھال کر رکھیں گے؟ اکثر اسٹوڈنٹس تمہاری طرح اپنی بہت سی چیزیں سب ویز، ٹرام اور بسوں میں بھول جاتے ہیں، کیفے، ریسٹورنٹ اور سینما میں بھی ان کی چیزیں ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ میں نہیں مانتی کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ ہاں، ایسا تب نہیں ہوتا جب ہم ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ گم ہونے والی چیزیں ہمیشہ ہی گم رہتی ہیں جب تک انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ برا مت ماننا، یہ تمہاری کنٹری نہیں ہے جہاں تم کچھ بس میں بھول جاؤ تو تمہیں وہ واپس نہ ملے۔ اتنے تنفر سے میرے ملک کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ امراہ نے فائل کے گم ہو جانے کا غصہ اس پر اتارا۔ میں تنفر سے ذکر نہیں کیا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں نہیں جانتی کوئی حقیقت۔ جو لوگ تلخ حقیقتیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے انہیں بدلنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، ساری اہلیت تم لوگوں کے پاس ہی، ہم سب نکارہ ہیں، ہمیں رہنے دو، ہمیں نکارہ ہی۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ تم ایسے ناراض ہو۔ تم ایسی باتیں بھی نہیں کر رہی کہ میں خوش ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دائم کے پاس جا رہی تھی۔ میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں امراہ، عالیان نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ دائم کے پاس آئی۔ اس نے اسے ٹرانسپورٹ کے آفس جانے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے دائم تو جانے سے رہا، اسے ہی جانا تھا۔ اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ یونیورسٹی کے مین گیٹ تک چلی جاتی۔ اگر ٹرانسپورٹ کے آفس سے بھی نہ ملی، وہ اس خیال کو سوچ سوچ کر دہل رہی تھی لیکن اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مین گیٹ سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی تو اسے عالیان کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تیزی سے سائیکل چلاتا اس کے پاس آ رہا تھا، بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ یہ لو، مل گئی۔ اس نے فائل اس کے آگے کی۔ فائل کو ہاتھ میں لے کر بھی امراہ کو جیسے یقین نہیں آیا۔ کہاں سے ملی؟ ٹرانسپورٹ کے آفس سے۔ اگلی بار فائل پر اپنا نام، فون نمبر اور ایڈریس ضرور لکھنا۔ اگر تم نے پہلے ہی اسے لکھا ہوتا تو تمہیں اب تک یہ مل چکی ہوتی۔ تیز سائیکل چلانے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ امراہ اسے دیکھنے لگی۔ دائم کی طرح اس نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جائے اور اپنا کام خود کرے۔ وہ گیا اور اس نے اس کا کام کر دیا۔ اس کا شکریہ ادا کر کے وہ فائل جمع کروانے چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا عالیان سے بات کرنے کا۔ جب ہم ہارے ہوئے، دکھی یا مایوس ہوتے ہیں تو ہم اتنے بدمزاج کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارا سارا اخلاق کہاں رخصت ہو جاتا ہے؟ ہم روتے ہیں تو باقی سب ہنسوں کو کیوں رلانا چاہتے ہیں؟ اسائنمنٹس جمع کروانے کے بعد امراہ عالیان کو ڈھونڈتی رہی لیکن وہ اسے ملا نہیں۔ وہ جا چکا تھا۔ اس کا کام ہو گیا تو وہ اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ اس کی فائل نہ ملتی تو کیا وہ ایسے ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی رہتی؟ یہ کمزور اعصاب کے مالک ہونے کی نشانی ہے اور بلا شبہ یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ عالیان سے ملاقات ہوتی ہے تمہاری؟ لیڈی مہر پوچھ رہی تھی۔ وہ سب آتش دان کے پاس بیٹھے تھے۔ ویرا اسے اپنے ساتھ دی پرنٹ نیٹ ورک لے جا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی اور ویرا کا انتظار کر رہی تھی جو تیار ہو رہی تھی۔ جی ہوتی ہے۔ دوست ہے تمہارا؟ سب سے اچھا دوست ہے نا، میرا بیٹا اچھا دوست بنتا ہے۔ جی، اس کے جی کہنے کا انداز بہت کمزور اور بودا سا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا تم اس کی دوست ہو، سب سے اچھی دوست۔ امراہ سوچنے لگی کہ کیا وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہے۔ تمہارے بابا کیسے ہیں؟ ان کا بزنس کیسا ہے اب؟ وہ ٹھیک ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ جلدی آپ کا قرض واپس۔ بدھو ہو تم، قرض کی بات کون کر رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں نے اس لیے تمہارے پاپا کا کام تم سے پوچھا ہے؟ مجھے لگتا ہے مجھے خاموش ہو جانا چاہیے۔ امراہ شرمندہ سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ چینل تبدیل کر کے انہوں نے چارلی چپلن کی مووی لگا لی اور ایسے دیکھنے لگی جیسے اسکول سے چھٹی نہ کروائے جانے پر بچے خفا ہو کر والدین کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی خفا رہیں تو میں ویرا کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی تم حد سے زیادہ بے وقوفی کر جاتی ہو۔ میں حد سے زیادہ بے وقوف ہی ہوں۔ یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک ہی بات کرتے تھے۔ جانتی ہوں۔ میں آ گئی، ویرا نے نشست گاہ میں آ کر چلا کر کہا، دراصل خود کو دکھا کر کہا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، اپنے لمبے بالوں کو ٹیل کی صورت باندھا ہوا تھا، ہلکا میک اپ کیا تھا اور خود کو اور پیارا بنا لیا تھا۔ اسے کسی کلب نہ لے جانا، لیڈی مہر نے تاکید کی۔ معلوم ہے مجھے، ویسے بھی یہ کلب مٹیریل نہیں ہے، اس نے امراہ کو چڑھانے کے لیے کہا۔ وہ تو تم بھی نہیں ہو، لیڈی مہر نے اسے بھی چڑھایا۔ سبھی جاتے ہیں، یہ ایک امراہ ہی نہیں جاتی، جائے گی بھی نہیں، اس کے باپ دادا کی روایات نہیں ہے یہ، تو کیا برائی ہے اس میں؟ مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا ویرا، تم جاؤ فلم دیکھو اور گھر واپس آؤ۔ اس نے سٹی سینٹر میں واقع دی پرنٹ ورک کو کئی بار باہر سے دیکھا تھا لیکن کبھی اندر نہیں گئی۔ یونیورسٹی کے سبھی اسٹوڈنٹ یہاں بکثرت پائے جاتے تھے۔ دی پرنٹ نیٹ ورک ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل شہر، رنگا رنگ، چہل پہل اور مختلف ملکوں کے افراد کی بھیڑ سے سجا سورا، ہم سے ہے زمانہ کا نعرہ لگاتا ہوا۔ اندر جاتے تو لگتا باہر کوئی دنیا ہے ہی نہیں، باہر آتے تو لگتا دنیا تو ساری اندر تھی۔ پہلے ویرا اسے لے کر گھومتی رہی۔
یہ جو دو گورے سامنے کھڑے ہیں انہیں دیکھ کے بتاؤ یہ کس قومیت کے ہیں؟ ویرا نے دو گورے چٹے لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا. یونی میں بھی اکثر پوچھتی رہتی تھی. دونوں انگریز ہیں. اس بار اسے یقین تھا اس کا جواب ٹھیک ہوگا. ویرا نے کہا لگایا. دونوں انگریز کیسے ہو گئے؟ کیونکہ دونوں گورے ہیں. اور وہ ایک اور وجہ ڈھونڈ رہی تھی کہ ویرا کا ایک اور بلند و بانگ کہا جگمگ کرتی گزرگاہ کی شان بنا. ایک امریکی ہے اور دوسرا آئرش. تم پھر سے غلط ہو. تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے؟ تمہیں اتنا تو معلوم ہے نا آئرش کسے کہتے ہیں؟ امراہ نے ہاں میں سر ہلا دیا جبکہ وہ نہیں جانتی تھی. وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے ہاں سب گورے رنگ والوں کو انگریزی کہا جاتا ہے. اب بھلے سے وہ کینیڈا کا ہو یا فرانس کا. مانچسٹر میں رہ کے سے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہاں قومیت کا حوالہ دے کر کافی بات کی جاتی ہے، بلکہ بات ہی قومیت سے شروع کی جاتی ہے. فلاں امریکی کا کیفے شاپ، فلاں عربی کی فلافل شاپ، فلاں جرمن سر کا لیکچر. اسے کوفت ہوتی تھی جب اس شخص کا نام بعد میں لیا جاتا اور قومیت پہلے. ویرا اپنے کلاس فیلوز کا ذکر کرتی تو ان کی قومیت سے شروع کرتی. جب اسے ویرا کو کوئی بات بتانی ہوتی تو وہ کہتی فلاں جس کے لمبے بال ہیں، پتلا سا لمبا سا، وہ جس کی گہری سبز آنکھیں، مشکل سا نام ہے، تمہارے ہی ڈپارٹمنٹ کا ہے، بالوں کی پونی بناتا ہے. چلتے چلتے ویرا ایک کیفے کے سامنے ایک بڑے سے کارٹون جن کے پاس کھڑی ہو گئی جو زبان باہر نکال کر آنے جانے والوں کو چڑھا رہا تھا. اس جن جیسی ویرا بھی زبان نکال کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. کلک می امراہ، میری تصویر بناؤ. امراہ نے 2 جنوں کی تصویریں بنا دی. پھر ویرا نے امراہ کو کھڑا ہونے کے لیے کہا. امراہ نے خود کو ویرا سے بہت بچانا چاہا لیکن اس نے اس جن کے ساتھ کھڑا کر دیا اور زبان باہر نکالنے کو کہا. وہاں انہیں یہ سب کرتے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن امراہ کو لگتا تھا سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں. اس جن کے پاس کھڑے ہو کر ویرا نے 2 انگلیوں کو زبان کے نیچے دیکھ کر سیٹی بجائی، سر سے اوپر ہاتھ لے جا کر تالی بجائی اور بائیں ہاتھ کو ہونٹوں کے کنارے رکھا او کی بنمانس جیسی بڑی آواز بڑے شوق اور خالص جنگلی انداز سے نکالی. یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ میرے پرنٹ نیٹ ورک میں آنے کا اعلان ہے. میں یہاں ایسے ہی انٹری دیتی ہوں. وہ ایسے انٹری دے سکتی تھی، وہ ویرا تھی نا. تم جنگلی ہو. امراہ نے اس کی پونی کھینچی. کبھی کسی روسی کو جنگلی نہ کہنا. ہم بوند بوند زندگی سے جمے زندہ دلی کے گلیشیئر ہیں. زندگی کا سورج ہم میں سے ہو کر رنگوں کو چمک دمک دیتا ہے. ہم موت سی برف میں دفن سرسبز چراگاہوں کے کہے لگاتے ہیں. یہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں. ہم جنگلی کیسے ہوئے؟ ویرا کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھی. ان میں سے احساس کمتری چھلکتا تھا، نہ مایوسی. وہ کچھ اس انداز سے چلتی پھرتی مسکراتی اور باتیں کرتی تھی جیسے دنیا اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہے. اگر یہ دنیا اسے خوش آمدید کہنے پر آمادہ نہیں بھی ہے تو بھی وہ بہرحال اس کی پرواہ کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی الگ دنیا تخلیق کرنے کا وصف بھی رکھتی ہے اور حوصلہ بھی. اب ویرا کا پہلے سے یہ ارادہ تھا یا وہ صرف شرارت کری تھی. وہ اسے ہاٹ راک کیفے لے آئی جس کی بیرونی دیوار سے جھولتا گٹار سرخ پیلی اور سفید روشنیوں سے منور تھا، لیکن جس کی سرخ روشنی خطرے کی گھنٹی بنی بے قراری سے جھلمل کر رہی تھی. یہ کیفے ہے؟ ہاں کیفے بھی ہے اندر، اور بھی بہت کچھ ہے. تم پہلے کبھی ہاٹ راک نہیں گئی نا؟ میں اس کا نام پہلی بار سن رہی ہوں. پاکستان میں نہیں ہے. یہ کیا ہر ملک میں ہوتا ہے؟ دنیا کا ایسا کون سا بدنصیب ملک ہوگا جو ہارٹ راک سے محروم ہوگا؟ ہے کیا اس میں؟ آ جاؤ اندر. ویرا اسے اپنے ساتھ لے آئی. دیواروں پر جا بجا گٹار لٹک رہے تھے. کچھ پرانے فیشن کے کاؤ بوائے ہیڈ بھی دیواروں پر آویزہ تھے. اندر جاتے ہی اسے کئی جانے پہچانے یونیورسٹی کے چہرے نظر آئے. پھر اسے یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹس کا ہجوم نظر آیا. لگ رہا تھا رات ہوتے ہی سب یہاں موجود ہوئے ہیں اور فیل لائک ہوم کی کیفیت میں ہے. اندر آتے ہی اس کا پاؤں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا اور وہ گرتے گرتے بچی اور اس کا مزاج بگڑ گیا. کافی شاندار استقبال کیا ہے اس ہاٹ راک نے میرا. شاید ابھی یہ آغاز ہو. تم مجھے ڈرا رہی ہو. اور ہاں دھیان سے سنو، ویرا نے آنکھ مار کر کہا. ویرا اسے بار ٹینڈر کاؤنٹر کے پاس بٹھا کر ضروری کام کا کہہ کر چلی گئی. بار ٹینڈر موجود نہیں تھا. پھر بار ٹینڈر آیا جس کے دونوں بازوؤں پر کوہنیوں سے اوپر تک ٹیٹو کھدے تھے. دائیں بازو پر گھنی جھاڑیوں میں سے خونخوار بھیڑیا دانت نکوں سے آنکھیں چمکائے شکار پر جست لگانے کی تیاری کر رہا تھا، اور بائیں بازو پر وہی بھیڑیا اپنی شکار کی گردن دبوچے گقرا رہا تھا. اس کا شکار ایک انسانی کھوپڑی تھا. امراہ نے کراہت سے نظریں پھیر لیں. کاکٹیل بناتے اس نے ترچھی نظروں سے امراہ کی کراہت کے تاثرات کو دیکھا. پھر اس نے آنکھیں ایسے چندھائیں جیسے نادیدہ شیطان کو سلیوٹ کیا اور شکار کو خوش آمدید. تمہیں یہ پسند آیا؟ اس نے بھیڑیے کی طرف اشارہ کیا. امراہ نے منہ بنا لیا. بالکل نہیں، زہر لگ رہے ہیں. امراہ کیوں جھوٹ بولتی؟ وہ کسی سے ڈرتی ورتی تھوڑی تھی.
اتنی صاف گوئی کی شاید اسے توقع نہیں تھی. وہ سرمستی سے ایسے سر ہلانے لگا جیسے اس پہ کسی خاص نعمت کا نزول کر دیا گیا ہو. نئے شکار سے ملاقات پر اسے بے پایاں خوشی کا احساس ہوا. 2-3 بار اس نے اپنا کام کرتے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا. اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے صبر کرے. خاموش بیٹھی یہ لڑکی کتنی عجیب لگ رہی تھی. یہ لڑکی خاموش کیوں ہے؟ اسے تو ٹھیک 10 منٹ بعد ڈی جے والیوم فل والیوم میں ڈسپلے کی. پہلے ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا. باہر شام گہری ہو رہی تھی. ہاٹ راک کے کونے خدروں میں سے ہاؤ آؤ کرتا ہجوم ڈانس فلور پر جمع ہونے لگا. ڈسکو لائٹس تیزی سے حرکت کرنے لگی. امراہ گھبرا گئی. اس نے آس پاس دیکھا. وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اصل میں یہ کون سی جگہ ہے. ویرا اس کے ساتھ شرارت کر گئی تھی. وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی دانش میں رازداریاں پار کر کے سیڑھیاں اتر کر بار سے باہر آ گئی. لیکن وہ دراصل ہاٹ راک کے ہی ایک حصے میں آ نکلی تھی جہاں جوا کھیلا جا رہا تھا. وہ اور حواس باختہ ہو گئی. دادا کو اگر یہ سب معلوم ہو جائے تو وہ اسے واپس لینے خود مانچسٹر آ جائیں اور کبھی واپس نہیں آنے دیں گے. وہ واپس اسی جگہ آئی جہاں ویرا سے چھوڑ گئی تھی. لیکن ویرا ابھی تک نہیں آئی تھی. میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بارٹینڈر نے فرشتہ صفتی کو گلے سے لگا کر پوچھا. مجھے باہر جانا ہے. کس طرف سے جانا ہے؟ فرنٹ ڈور تو بند ہو چکا ہے. تمہیں بیک ڈور سے جانا ہوگا. فرشتہ صفتی اپنائے فرشتہ ہی بنے انسانیت سے لبریز انداز میں کہا گیا. بیک ڈور کس طرف ہے؟ اسے کیا معلوم تھا ان ہاٹ راک میں وغیرہ میں کیا اصول و ضوابط تھے آنے جانے کے، اور کہاں ان کے بیک ڈورز تھے. ہاتھوں کو تیزی سے نچا کر اس نے اسے بتایا کہ پچھلا دروازہ کس طرف ہے. امراہ کو ان بھیڑیے کھدے ہاتھوں کی حرکات کی قطعاً سمجھ نہیں آئی. ویڈیو ساؤنڈ بدل چکا تھا. اس نے جانوروں کے چنگھاڑنے کی آواز کو ماڈرن ہپ ہاپ میوزک کے ساتھ مکس کر کے والیوم تیز کر دیا تھا. امراہ کے رنگ تیزی سے بدلے. اسے بتا کر تیزی سے کاکٹیل بناتے وی لو ٹو شیئر کی شرٹ پہنے اس نے امراہ کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا اور مزید انسانیت سے لبریز نظر آنے لگا، بلکہ چھلک پڑنے کو ہو گیا. آؤ میرے ساتھ، اس نے خود سے ہی کہا. امراہ گو اسے پہلی نظر میں ہی ناپسند کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ جانے سے خود کو روک نہ سکی. وہ آگے چلنے لگی اور اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کر پیچھے چلنے لگی. 3-4 راہداریاں گزر کر 3 بار سیڑھیاں اتر کر اس نے ایک دروازہ کھول کر کہا، یہ ہے بیک ڈور، تم یہاں سے جا سکتی ہو. شکریہ. وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دروازے کے پار ہو گئی. لیکن وہ تو باہر کا راستہ ہی نہیں تھا. فوری صدمے کے زیر اثر آنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا کم روشنی والا کمرہ ہے جو مختلف چیزوں سے ہٹا پڑا تھا. اس کے پیروں کے پاس بہت سی خالی بوتلیں پڑی تھی اور وہاں چند قدم کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی. بدبو کے بھپکے دم گھوٹ رہے تھے. دروازہ دھڑ سے بند ہوا، پھر فوری لاک ہوا اور چلا کر اس نے جو اسے باہر کا راستہ دکھانے کو لایا تھا کہا، اب یہاں کئی بھیڑیے آئیں گے تمہاری گردن دبوچنے. دور اوپر ڈی جے نے انسانی خود ساختہ چیخوں کے ساتھ ایک دوسرے میوزک کو مکس کر کے چلایا. ہاٹ راک کیفے کا ڈانس فلور اپنے عروج پر آ گیا. امراہ کی چیخ اس عروج میں دب گئی. یہ کیا ہوا اور کیسے؟ اگر کوئی اس وقت اس کی شکل دیکھ لیتا تو جان لیتا کہ موت سے بھی زیادہ دہشتناک اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت اس کی شکل پر چھائے خوف کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. بارود اندھیار نے اس کی آنکھوں میں گھس کر جلنا شروع کر دیا. اسے نظر آنا بند ہو گیا اور تیز سیٹی کی آواز نے اس کے دونوں کانوں سے سر کے اندر گھس کر دردناک انداز سے گونجنے لگی. جنبش اس پر محال ہوئی اور اس کا وجدان خطرے کا گھنٹہ بنا ٹن ٹن بجنے لگا. جس کھوپڑی کو بارٹینڈر کے بازو پہ بنے بھیڑیے نے منہ میں دبوچ رکھا تھا وہ وہی کھوپڑی بن گئی. مردہ، شکار کی گئی، شکار ہو چکی تھی. اس نے سر کو جھٹکا دیا. اسے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ دماغ سوچ کیوں نہیں رہا تھا؟ اس نے سر کو 2-3 جھٹکے دیے. اسے دھندلا دھندلا نظر آنے لگا. سر کو جھٹکے دینے سے اس کے سر میں ٹیس سی اٹھی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر لڑکھڑاتی ہوئی بوتلوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئی. ٹھنڈ میں وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی. اتنی سی دیر میں اس کا ہاتھ کراس بیگ پر تھا. اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں ساتھ تھا. اس کے پاس فون تھا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا. وہ ویرا کو فون کرنے لگی. بیل جا رہی تھی. بیل جاتی رہی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا. اس نے میسج لکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی انگلیوں کی کپکپاہٹ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا. وہ سادھنا کو فون نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ پولیس کو فون کر دیتی اور وہ پاکستانی لڑکی پولیس سے بہت خوفزدہ تھی کہ یوں بدنامی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی. ان کے علاوہ اس کے پاس صرف چند اور دوسرے لوگوں کے نمبرز تھے. وہ اپنی فون بک چیک کرنے لگی اور آلیان پر آ کر رک گئی. وہ ایک کلب کے کسی تہخانے میں بند کر دی گئی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی. فون کال کے بٹن کو پش کرنے کے لیے اس نے اپنے جسم میں تڑتڑاہٹ میں قابو کیا. ہیلو آلیان، میں امراہ. مجھے یہاں کسی نے بند کر دیا. اپنے رونے پر قابو پاتے اس نے بہت دیر لگا کر جملہ مکمل کیا.
ٹھیک ہے تم ابھی وہیں رہو بیبی، کونے میں خالی بوتلوں کے کریٹس کے پیچھے وڈکا رکھی ہے، تم اسے پی سکتی ہو۔ پولیس کو فون کرنے کی حماقت ہرگز نہ کرنا ورنہ تمہاری ڈیڈ باڈی بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور ہاں مجھے آلیان نہیں کال کہتے ہیں، کال۔ امراہ کے ہاتھ سے فون گر گیا، اس کی بیٹری نکل کر دور جا گری۔ آلیان کے فون پر وہی تھا اسے یا بند کرنے والا۔ باریک اعصاب نچوڑ دینے والی خوف کی لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کیا اور اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے۔ آلیان، ویرا اور وہ لڑکا کون تھے؟ اس سوال کے بارے میں سوچتے ہی اس کی جان پیروں کی انگلیوں میں آنے لگی تھی۔ ویرا اسے بہانے سے لائی تھی، پر کیوں؟ اسے ایسے بند کرنے کے لیے؟ وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اور آلیان، یہ سب کیا تھا؟ وہ سب کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ اور کیوں؟ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے بیٹری کو فون میں ڈالا اور فون ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئی۔ اگر پولیس آئے گی، اس کلب میں اس سے برآمد کرے گی تو یہ خبر اخبارات تک بھی جائے گی، یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کو معلوم ہو جائے گا، وہ تماشا بن جائے گی، دادا کو معلوم ہوگا، وہ اسے واپس بلا لیں گے، وہ پڑھ نہیں سکے گی۔ سہانا سپنا بس ٹوٹ جائے گا، بلکہ ٹوٹ ہی گیا۔ فون کو ہاتھوں میں پکڑ کر گھٹنوں کو جوڑ کر وہ رونے لگی۔ مانچسٹر میں پہلی بار پوری شدت سے روتی رہی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پولیس کو فون کرے، اور بات کا سوچ کر وہ رو رہی تھی۔ ایسے پردیس میں، کسی کلب میں بند کیے جانے پر، اپنی کم عقلی پر، اتنی دور پردیس میں پڑھنے والی اب تک باہر جانے کے لیے اندر آنے کے راستے ہی ٹھیک سے یاد نہیں کر سکی۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے صرف وہ جوتے ہی ضروری نہیں ہوتے جو پہن کر باہر جایا جاتا ہے، وہ ہوش مندی اور پھرتی بھی ضروری ہوتی ہے جو گرنے نہ دے، چوٹ تو ہرگز نہ لگنے دے۔ اسٹور میں پھیلی بدبو سے پاگل کیے دے رہی تھی۔ اے خدا میری مدد کو بھیجو کسی کو میرے لیے، وہ دعا کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ویرا کو فون کر رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور سامنے خدا کی بھیجی مدد کھڑی تھی، آلیان۔ امراہ، ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ وہ تیزی سے اٹھ کر اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتی باہر کو نکلی اور اوپر آئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے اس منحوس انسان کو اس نے تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کے ساتھ ٹکراتی گرتی پڑتی ہاٹ راک سے باہر نکلی۔ امراہ بات سنو۔ آلیان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، وہ اسے وعدے دے رہا تھا لیکن وہ رکی نہیں۔ کیوں رکتی؟ کہاں جا رہی ہو؟ میری بات سنو۔ اس نے ایک دم سے لپک کر اس کا بازو تھام لیا، امراہ پر جیسے کسی نے دھلتا ہوا تیل انڈیل دیا۔ اس نے اپنے بازو کو جھٹکے سے اسے چھڑوا کے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا، دی پرنٹ نیٹ ورک کی مصروف ترین گزرگاہ پر کھڑے ہو کر، کم سے کم 50 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس وبا بنا کر۔ تم تینوں نے مجھ سے جو گھٹیا مذاق کیا یہ اس کے لیے۔ اس نے تھپڑ کی طرف اشارہ کیا اور اسے تیش سے گھورتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سڑک پر آ کر اپنے لیے ٹیکسی دیکھنے لگی۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا، دکھ سے اس کی آنکھیں دھواں ہو رہی تھیں۔ ویرا آلیان کی کلاس فیلو تھی اور وہ تیسرا بھی ان کا کوئی کلاس فیلو ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیوں کیا گیا، اسے یہ معلوم تھا کہ اس نے اس کے ساتھ کر دیا گیا بس۔ اس نے ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھنے لگی ہی تھی کہ آلیان نے اسے پیر کو ٹیکسی کے دروازے میں پھنسا لیا۔ میری بات سن کر جاؤ امراہ، اس نے تحمل سے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ امراہ نے منہ پھیر لیا اور تیزی سے اس کے پیر کو پرے دھکیل کر دروازہ بند کیا اور ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا۔ وہ گھر پہنچی تو آلیان پہلے ہی سے دروازے پر موجود تھا۔ میری بات سن لو امراہ، شور مت کرنا، ماما سنیں گی تو انہیں دکھ ہوگا۔ ہاں انہیں دکھ ہوگا کہ ان کے بیٹے نے کیا شاندار حرکت کی ہے، انہیں دکھ ہوگا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا، ساری دنیا بھی گواہ بن کر آ جائے گی تو بھی وہ کبھی یہ نہیں مانے گی کہ میں نے کچھ برا کیا۔ اچھا، دھول جھونک رہے ہو پھر ان کی آنکھوں میں؟ وہ اسے پرے دھکیلتی ہوئے اندر جانے لگی۔ وہ ان میں سے کسی کی بھی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اپنے اس اندھے پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا۔ آلیان اپنے چوڑے مضبوط جسے سے اس کا راستہ روکے کھڑا کہہ رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے اب؟ وہ کال تھا، تمہیں کیسے بتاؤں اس کے بارے میں، بس وہ ایسا ہی ہے امراہ۔ وہ کچن میں میرے پاس آیا اور میرا فون مانگا، 2 منٹ بعد اس نے مجھے بتایا اس نے تمہیں اسٹور میں لاک کیا ہے۔ اس سے تفصیل جانے بغیر میں تیزی سے تمہارے پاس آیا کیونکہ میں جانتا تھا تم کتنی پریشان ہو جاتی ہو۔ اس سب میں میرا قصور کہاں ہے امراہ؟ امراہ کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تم لوگ کس قدر ظالم ہو۔ میں ظالم نہیں ہوں امراہ، تم مجھے ایک اور تھپڑ مار سکتی ہو لیکن تم ایسے رو نہیں، میں کال سے نمٹ لوں گا۔ امراہ نے بیگ سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور ہتھیلی کے پش سے آنکھیں صاف کرتی ہوئی اندر چلی آئی۔ آلیان باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ جب 2 گھنٹے بعد امراہ کے کمرے کی بتی گل ہو گئی تو وہ چلا گیا۔ وہ کال کے پاس جا رہا تھا اسے گھونسا مارنے۔